السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ پاک کی رحمت سے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے رکھے گئے روزوں کو اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج کا ٹاپک ہے کہ کسی کو پانی پلانے سے کیا اجر ملتا ہے؟ کیا جانوروں پر رحم کرنے سے بھی ہمیں کوئی اجر ملتا ہے؟ اس کے متعلق حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں اسے پیاس لگی، اس نے پانی کے کنویں کو تلاش کیا اور اس پانی کے کنویں میں اتر کر اس نے پانی پیا اور اپنی پیاس کو بجھایا۔ جب پانی پی کر وہ واپس آیا تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک کتا ہے جسے پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے کیچڑ کو وہاں پر چاٹ رہا ہے، یعنی پیاس کی وجہ سے وہ کتا جو تھا وہ ہانپ رہا تھا اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے وہ کیچڑ کو چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے جب دیکھا یہ ماجرا تو اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھے بھی جس طرح پیاس لگی ہوئی تھی، جس طرح میں سخت پیاس میں مبتلا تھا، اسی طرح یہ کتا بھی سخت پیاس میں مبتلا ہے، اسے بھی اتنی ہی زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو چنانچہ وہ آدمی کنویں میں اترا، اس نے اپنے موزے اتارے اور موزوں میں پانی بھرا اور ان کو اپنے منہ میں پکڑ کر لے کر آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام، اس کی یہ نیکی، اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث، یہ اپنے منہ سے الفاظ جب اپنے صحابہ کرام کو سنائے تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا ہمیں بھی اجر ملے گا ان جانوروں پر اس طرح رحم کرنے سے، ان کو اس طرح پانی پلانے سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار میں ثواب ہے، یعنی ہر جاندار چیز جس کو آپ بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، تو آپ کو اس پر اجر دیا جائے گا۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آدمی نے ایک کتے کو پانی پلایا اور اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کو جنت دی گئی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس کتے کو پانی پلانا ہی اس کا مغفرت کا سبب بن گیا۔ اسی طرح اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ ابھی دوزخ مجھ سے اتنی قریب آ گئی تھی کہ میں نے چونک کر کہا کہ اے اللہ، کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ تو اتنے میں دوزخ میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ تو کہتے ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر فرماتے ہیں، بیان کیا انہوں نے کہ مجھے یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جہنم میں، دوزخ میں ایک عورت پر پڑی تو اللہ کے نبی نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا کہ جس کو بلی نوچ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے دریافت فرمایا کہ اس پر اس عذاب کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ کے ساتھ والے فرشتوں نے کہا کہ اس عورت نے اس بلی کو اتنی دیر تک باندھے رکھا تھا کہ وہ بھوک سے مر گئی تھی، یعنی بھوک کی وجہ سے جانور کو مار دیا، اسے کھانا نہیں کھلایا، جس کی وجہ سے جہنم میں دوزخ میں اسے سزا کیا مل رہی ہے کہ وہی جانور، وہی بلی جو ہے اسے نوچ رہی ہے۔ تو اس طرح کرنے سے، جانور کو بھوکا مارنے سے، اسے پیاسا مارنے سے انسان دوزخ میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو عذاب ایک بلی کی وجہ سے ہوا جسے اس نے اتنی دیر تک باندھے رکھا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی اور وہ عورت اسی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے، کہ جب تو نے اس بلی کو باندھے رکھا، اسے کچھ کھلایا نہیں، اسے کچھ پلایا نہیں، اسے چھوڑا بھی نہیں تم نے، یہاں تک کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر ہی اپنا پیٹ بھر لیتی۔ تو ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جانور چاہے وہ بے زبان ہے، یعنی وہ بول کر نہیں بتا سکتا، ہمیں اس کی حالت سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پانی کی پیاس میں مبتلا ہے یا بھوک کی وجہ سے وہ کھانے کو کچھ مانگ رہا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم کسی جاندار کوئی جانور ہے اسے بھی اگر ہم کھلا دیتے ہیں، کچھ پلا دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا بھی سبب بن سکتے ہیں اور جہنم میں جانے کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ جب ہم انہیں تنگ کریں گے، انہیں
انہیں ہم کچھ کھلائیں گے نہیں پلائیں گے نہیں، بھوکا پیاسا ہی انہیں مار دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں چھوٹی چھوٹی اس طرح کی نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے، ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے لیے جنت میں جانے کا اسی طرح سبب بنا دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔